أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دنیا میں اللہ رب العزت نے جس فرد کو بھی جو کام سونپا ہے، جو ذمہ داری دی، اس میں کامیابی کی نشانی اور علامت یہ ہوتی ہے کہ ابتدا سے ہی اس مشن میں مخلص قسم کے اور نیک اور اچھے لوگ شامل ہو جائیں، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوں، لیکن اگر مخلص رفقا کی معیت ہو تو انسان اپنے اس مشن میں، اپنے اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ابتدا سے ہی رفقا کی کمی ہو یا مخلصین کا فقدان ہو تو انسان کے لیے ہر قدم پر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ آپ جائیں اب مصر واپس، تو راستے میں جب انہیں نبوت ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شامل حال کر دیں، کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ اکیلے جانا، اکیلے اپنی بات کسی کے سامنے رکھنا، جب کوئی ساتھ تائید کنندہ بھی نہ ہو تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور وحی کے ذریعے ان کو اطلاع بھی کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور دونوں سے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، اب دونوں مل کے جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے بات کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، سفر میں تھے وہ بھی، اپنے ابراہیم علیہ السلام جو ان کے چچا تھے ان کے ساتھ تھے، راستے سے ہی سفر کے دوران علیحدگی کا حکم ملا کہ آپ صدوم کی طرف جائیں۔ صدوم ایک اس زمانے کی بہت بڑی ایک بستی تھی، آبادی تھی، جس کو پھر اللہ نے دریا برد کر دیا تھا، ختم ہو گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں گئے، وہاں جا کر کافی عرصہ رہے، وہیں شادی بھی کی، لیکن ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اور جب ان کے گھر پہ حملہ ہوا تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ کاش آج میرے پاس بھی کوئی قوت ہوتی، میری طاقت ہوتی، جو میرے ساتھ کھڑے ہوتے دفاع میں ان کا مقابلہ کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو بھی مخلص اور وفادار اور اچھے نیک اور صلحاء رفقا عطا کیے ہیں، وہ مشن ہمیشہ کامیاب رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء سابقین کے مقابلے میں عمر بہت کم دی تھی، کم عمر عطا فرمائی تھی۔ کل عمر آپ کی 63 سال تھی، جس میں آپ نے 40 سال نبوت کے پہلے گزر گئے، 23 سال بچے، 23 میں سے 13 سال مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے انسانی فطری تقاضے آرام بھی کیے ہوں گے، اپنے ذاتی کاموں میں کچھ وقت بھی لگا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایسے رفقا عطا فرمائے کہ جنہوں نے آپ کی ایک ایک بات کو، ایک ایک فعل کو، ایک ایک حرکت کو بھی نقل کر کے امت تک پہنچایا۔ اور اللہ رب العزت نے امت کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب تم سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ اور نمونہ اور مثال اس چیز کو بنایا جاتا ہے جو ہر طرح سے کامل اکمل ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح، 24 گھنٹے کی جو زندگی کا معمولات تھے، ہر عمل کو صحابہ نے محفوظ کیا، عملی طور پر، حفظاً، عملاً، اور پھر اسے آگے امت تک منتقل کیا۔ چنانچہ آج 1450 سال ہو گئے، قرآن کریم بھی ہو بہو ویسے ہی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو حفظاً سینہ بسینہ منتقل ہوئیں، پھر تحریر میں آئیں، پھر تقریر میں آئیں، اور وہ تمام سیرت آپ کی محفوظ ہے۔
اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ تو ایک طرف اللہ رب العزت کی مدد تھی، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی ہے، اور پھر تیسری اس میں رفقا جو صحابہ آپ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ پہلے دن سے ہی گھر سے خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم ایک ذہین اور سمجھدار خاتون تھی، ان کی معیت مل گئی۔ باہر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے مخلص باوفا اور سمجھدار ذہین فتین انسان اللہ نے عطا فرما دیے۔ پھر اپنے رشتہ داروں میں بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کی اپنی ایک شان اور ایک مثال ہے، اللہ نے وہ عطا فرمائے۔ وہیں سے اللہ رب العزت نے آپ کو ہمت اور استعداد دی، اور یہ کام آگے بڑھتے بڑھتے آج دنیا تک پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ عظیم جماعت تھی جس کا اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 جگہ رضی اللہ عنہم فرمایا، اللہ ان سے راضی تھے۔ ان صحابہ کی جماعت نے اس امت پر بڑا احسان کیا کہ اس دین کو مکمل طور پر محفوظ کر کے سیکھ کر نہ صرف سیکھا بلکہ اس کو کرتے ہوئے حضور کے سامنے کر کے بھی دکھایا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہر عمل کی تصدیق بھی فرمائی، پھر اسے آگے امت تک انہوں نے منتقل کیا۔ چنانچہ صحابہ کی عادت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لیتے تھے، ہر بات کو۔ کہیں حضور کوئی کام کر رہے ہیں اس کو دیکھتے تھے غور سے، اس کو بھی عمل میں لے آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے اسے بھی دیکھتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کیسے کرتے تھے اسے بھی دیکھتے تھے کہ کس طرح سے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے اسے ہو بہو محفوظ کر لیتے، یہ ان کی عادت تھی۔ اسی طرح بعض مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص باتیں ارشاد فرمائی، ان خاص باتوں کو بھی مخصوص طریقے سے محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، حضور نے ہمیں حکم دیا 7 باتوں کا، اور فرمایا کہ ان 7 کاموں کو خوب اہتمام سے کرنا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں ہم نے وہ باتیں محفوظ کر لی۔ وہ 7 باتیں کیا تھیں؟ فرمایا امرنا بعیادۃ المریض، پہلا حکم ہمیں یہ دیا کہ کوئی بھی شخص مسلمان بیمار ہو اس کی عیادت ضرور کیا کرو، اس کے پاس جایا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری عیادت سے اس کو صحت نہیں مل جائے گی لیکن اس کو تسلی ہو جائے گی، خوشی ہوگی، اسے محسوس ہوگی، تم جاؤ اس کے پاس۔ اور یہ جانا صرف اس کی خاطر نہیں ہے، فرمایا اس جانے میں تمہیں بھی فائدہ ہے، تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرمایا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، فرمایا کہ جب یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ جنت میں جا رہا ہے، اس کے پاس بیٹھا ہے تو وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک یہ واپس اپنے گھر تک نہیں آ جاتا اس درمیان میں اس کا جانا بیٹھنا اور آنا یہ ایسے جیسے یہ جنت میں ہے، اللہ اسے اتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے خاص طور پہ فرمایا عیادۃ المریض، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی بیماری کا پتہ چلتا تھا آپ لازماً اس کے پاس جاتے تھے، ہر صحابی کے پاس جاتے، جو کوئی ذرا سی بیماری ہوتی اس کے پاس جاتے تھے۔ حتیٰ کہ مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی بچہ تھا مدینہ طیبہ میں جو حضور کے پاس کبھی کبھی آتا تھا، کچھ دنوں سے آ نہیں رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے رات کو، چھوٹا بچہ تھا، بیمار تھا وہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر پوچھنے لگے بیٹا کیسے ہو؟ تو تھوڑی بات چیت کی، آپ نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے کہا بیٹا بچہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اب اس یہودی کا دل بھی اتنا نرم ہو گیا تھا کہ حضور میرے گھر چل کر آئے، اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے اسے کہا کہ اطع ابا القاسم۔ یہ یہودی اتنے ویسے تھے، ضدی تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے کبھی بھی، اب بھی اگر ان کے سامنے اگر محمد آ جائے کبھی نام نہیں لیتے۔ وجہ یہ کہ یہ کہتے ہیں محمد کا معنی ہے وہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ تعریفوں والا، یہ اس کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ محمد کبھی نہیں کہیں گے، نہ اس وقت کہتے تھے نہ آج کہیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لفظ محمد کو خوب عام کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کبھی۔ تو اس نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی،
اس والد نے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ جو ابوالقاسم کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو. تو یہ اس عیادت کا اس کا اثر تھا. مسلمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازمی رکھا کہ تمہارے پڑوس میں، تمہارے قریب محلے میں یا رشتہ داروں میں کوئی آدمی بیمار ہو تو لازماً اس کے پاس جائے گا. ایک حدیث بڑی طویل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کو بلا کر اس سے پوچھیں گے کہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم میں بیمار تھا تم میری عیادت کو نہیں آئے تھے. اب بندہ کہے کہ یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، میں کیسے آپ کی عیادت کروں، آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ. اللہ اس سے کہیں گے کہ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہارے قریب میں، تمہارے جاننے والوں میں فلاں دن فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تم اس کی عیادت کو نہیں گئے تھے. اگر تم اس کے پاس جاتے، اس کی عیادت کرتے تو ایسا ہوتا جیسا تم مجھے وہاں پا لیتے. اتنا بڑا اجر ہے اس کا. اس لیے کوئی بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہمارے اس معاشرے کی اور ہمارے اس مذہب کا یہ بھی ایک حصہ ہے، دین کا حصہ ہے یہ ہمارا، کہ کوئی اگر بیمار ہو تو کبھی نہ ہفتے میں ایک دن ضرور اس کے بعد جائیں. اگر بہت زیادہ مصروفیت ہو تو آدمی فون کے ذریعے خیر خیریت معلوم کر لے، دعا سلام کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جایا کرو مریض کے پاس، بیٹھا کرو. تمہارا جانا اور بیٹھنا اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا، اس کی عمر نہیں بڑھا سکتا، لیکن اس کے دل کو جو خوشی ہوگی تم اس کے پاس جاؤ، اسے تسلی اطمینان دلاؤ، اسے خوشی ہوگی، اس پر تمہیں اجر ملے گا. تو فرمایا کہ پہلا کام ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ امرنا بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. دوسرا کام وہ اتباع الجنائز، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ جانا، شریک ہونا. یہ بھی اس مسلمان کا حق ہے جس کا انتقال ہوا. اس مسلمان کا آخری حق جو ہمارے ذمہ رہ گیا وہ یہ ہے کہ اس کی تدفین تک اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد اس کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کا آخری حق ہے اتباع الجنائز، اس کے ساتھ جانا. ایک جگہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں صرف شریک ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو شخص قبرستان تک ساتھ جاتا ہے اور وہاں اس کی تدفین تک وہاں رہتا ہے، تدفین کر کے واپس آتا ہے، تو اللہ اسے 2 احد کے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنا اجر ملتا ہے. اور تیسری چیز فرمایا وتشمیت العاطس، یہ ایک معمولی سی چیز ہے، ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں. فرمایا جس آدمی کو چھینک آئے اس کو جواب ضرور دینا. امرنا، حضور نے حکم دیا ہمیں. چھینک کسی کو آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بھی بتائیں. حتی الامکان کوشش کی جائے اسے روکا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کا حکم بھی دیا. اگر رک نہ پائے، چھینک آئے، تو پھر ہاتھ کوئی چیز، کپڑا یا کوئی چیز منہ کے سامنے رکھا جائے اور آواز کم سے کم ہو، آواز زیادہ اونچی نہ ہو، کم آواز سے چھینک لیا جائے. لیکن جب چھینک آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ اس سے انسان کا جسم پورا، اور جسم کے اندر ایک چستی آ جاتی ہے، ذہن کھل جاتا ہے. تو فرمایا اس پر کہیں الحمدللہ. اب جس نے یہ آواز سنی اس پر لازم ہے کہ وہ جواب دے گا یرحمک اللہ، اس کا حکم دیا اللہ. اب دیکھیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، جواب دینے والے سے کہتا ہے تم جواب دو. یہ حکم دیا امرنا بتشمیت العاطس، چھینکنے والے کو جواب دینا. تو جس کو چھینک آئی وہ لازماً الحمدللہ کہے، اور جس نے آواز سنی وہ کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. یہ اس کا جواب ہے، اس کا ہمیں حکم دیا، اور اس کو ہم معمولی سی عام چیز سمجھتے ہیں. کتنا بڑا حکم ہے. نمبر 4 ورد السلام، چوتھا حکم دیا کہ تم سلام کا جواب دیا کرو. سلام کرنا تو لازمی ہے، یہ تو کہا ہے کہ جو ہر مسلمان جو بھی سامنے اس کو سلام کرو. البادئ بالسلام برئ من الکبر، فرمایا جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو کر اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں یہ آدمی متکبر نہیں ہے، اس کے اندر عاجزی ہے. ہر آدمی کو سلام کرنا، السلام علیکم، یہ کلمہ ہے. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم جواب میں زیادہ بڑھا کر دو. یعنی تمہیں کسی نے تحفہ دیا، تم اس کے جواب میں بڑا تحفہ اسے دو. وہ کہ السلام علیکم تو تم جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 20 نیکیاں ہو گئی.
اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو مکمل جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں اس پر مل جاتی ہیں۔ سلام بھی پورا کیا تو 30 نیکی اس پر، اور اگر جواب دیا تو اس پر بھی 30 نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر ملتی ہیں۔ تو سلام کا جواب دینا، فقہا نے لکھا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا پھر واجب ہے۔ اس لیے ہر جگہ جہاں بھی کسی بھی جگہ جائیں سلام کرنا، ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سلام کرنے سے منع کیا، مثلا کھانا کھا رہے ہوں، اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ کھانے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والا السلام علیکم، لوگ اس کو جواب دے وعلیکم السلام، یہ منع ہے۔ کھانے کے دوران وعلیکم السلام سلام کرنا بھی منع، اس کا جواب دینا بھی منع۔ اسی طرح بعض لوگ بے احتیاطی میں آتے ہیں السلام علیکم پھر ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں، اگلے کھانا کھا رہے ہیں وہ ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ یہاں پر سلام کرنے سے منع کیا، خاموشی سے بیٹھ جائیں، کھانے میں شریک ہوں یا نہ ہوں ساتھ بیٹھ جائیں، کھانے سے فارغ ہوں پھر اس سے ملیں۔ اسی طرح کوئی وضو کر رہا ہے یا ایسی جگہ میں جہاں استنجا وغیرہ ہو تو واش روم وغیرہ اس ایریا میں ہے تو وہاں سلام نہ کیا جائے۔ کوئی قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہے اسے سلام نہ کیا جائے بآواز بلند، یا کوئی جیسے مسجد میں ہم آتے ہیں لوگ نوافل میں لگے ہوئے ہیں اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، کہیں نمازیوں کے منہ سے بے احتیاطی میں جواب نہ نکل جائے۔ ہاں آہستہ آواز میں سلام کہہ دیں گے، مسجد میں داخل ہو آہستہ آواز سے سلام کیا، فرشتے اس کا جواب ضرور دیں گے۔ گھر میں داخل ہوں السلام علیکم کہیں، خالی گھر ہو بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو السلام علیکم کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہیں جواب دیں گے گھر سے۔ اور سلام کیا ہے، یہ ایک دعا بھی ہے رحمت کی، اور سامنے والے کو امن سلامتی کی وہ دینا ہے، اطمینان دلانا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ سلام کا جواب دینا، عیادت المریض، اتباع الجنائز، تشمیت العاطس اور رد السلام۔ پانچویں چیز اجابت الداعی، فرمایا جو آدمی تمہیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کر لو۔ اس میں بھی ہم بعض اوقات وہ کرتے ہیں بہانہ بنا دے یار نہیں آ سکتا میں جا نہیں سکتا۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے اس کی دعوت ضرور قبول کرنی چاہیے، ہاں کوئی شرعی یا جسمانی عذر بیچ میں ہو تو الگ بات ہے، اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اور نمبر 6 فرمایا ابرار المقسم، جس آدمی نے قسم کھائی ہے اس کی قسم کو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو کہ وہ قسم اسے توڑنے کی نوبت نہ آئے۔ مثلا کسی آدمی نے کہا کہ قسم کھا لی کہ بھی میں قسم کھاتا ہوں کہ تم میرے پاس اگر نہ آئے تو میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا پھر، تو ایسے میں چاہیے کہ اس کے گھر یہ بندہ جائے تاکہ اس کو قسم توڑنی نہ پڑ جائے یا اسے قسم کا کفارہ نہ دینا پڑ جائے، اسے بچانے کی کوشش کیا۔ اور ویسے بھی قسم بات بات بھی نہیں کرنی چاہیے، بعض دفعہ انسان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے ہر بات پہ قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، یہ گناہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے صحیح بات پر قسم اٹھائی ہے تو کوشش کریں کہ اس کی قسم پوری ہو، اسے قسم ٹوٹے نہ، اس پہ کفارہ نہ آئے، کوئی ایسا نہ ہو۔ فرمایا جس آدمی نے قسم کھائی کسی کام پر تو تم کوشش کرو کہ وہ اپنی قسم کو پورا کر لے۔ اور 7ویں بات فرمائی وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، جس آدمی پر ظلم ہو رہا ہو جس طرح سے بھی ہو اس کی مدد کرنا۔ مدد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنی استطاعت سے بڑھ کر مکلف بنے اور اپنے آپ کو مکلف بنے، نہیں، جتنی مدد کر سکتے اتنی ضرور کرنا، اس لیے کہ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کے پاس تم کیوں نہیں گئے تھے، اس کی مدد کیوں نہیں کی تھی، ہاں یہ پوچھیں گے تم نے اس کی مدد کے لیے کوئی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی، اپنی استطاعت کے مطابق تو ہم کی تھی۔ تو دنیا میں کتنی جگہیں، کن کن علاقوں میں کن کن جگہوں پہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو دیکھیں، بیشتر مسلمان سے ہٹ کے انسانوں کو دیکھیں کہاں کا کتنا ہو رہا ہے۔ آج کل فلسطین کے اندر جو حالت چل رہی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے کوئی نصر المظلوم، ان کی مدد کرنا، لیکن مدد جتنی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے تو وہ دعا تو کر سکتے، یہ بھی مدد ہے ان کی، لوگوں کو کہ میں اس کی بات تو پھیلا سکتے، کر تو سکتے کہ بھئی یہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے زبانی طور پر یا مالی طور پر جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تم وہاں تک کیوں نہیں گئے تھے، ہاں یہ ضرور سوال ہوگا جہاں تم تھے وہاں تک تمہاری پہنچ نہیں تھی، یہاں بیٹھے بیٹھے تم نے کیا کیا تھا۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 7 چیزیں جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ امرنا، برا بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بعیادت المریض، مریض بیمار کی عیادت کیا کرو۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے نا، ثواب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کہ یہ کبھی کبھی آدمی ہمارا گزر کسی ہسپتالوں سے ہوتا ہی ہے،
تو وہاں کا چکر لگا کے آدمی نکل آئے، دیکھ لے کہ وہاں کیا حالت ہوتی ہے. تو ایک آدھ دو مریضوں کے پاس چلے گئے، کسی کے پاس بیٹھ کے اٹھ کے آ گئے. اگر اس طرح معمول بن جائے تو ایک اچھی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، بعیادت المریض و اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا اس کے، و تشمیت العاطس، چھینکنے والے کو اس کی چھینک کا جواب دینا یرحمک اللہ سے، و رد السلام، سلام کرنے والے کو جواب دینا وعلیکم السلام سے، و اجابت الداعی، جس نے تمہیں دعوت دی ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا، و ابرار المقسم، جس آدمی نے قسم اٹھائی ہے تو کوشش کرنا کہ اسے قسم توڑنے کی نوبت نہ آئے، وہ قسم کو پورا کر لے، و نصر المظلوم، اور فرمایا ساتویں چیز یہ ہے کہ جو مسلمان مظلوم ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة واليهود والهنود والنصارى والمشركين والمبتدعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.